نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دنیا پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر شخص نا امیدی، ناکامی، نامرادی، مایوسی کا شکار نظر آتا ہے۔ ہمیں زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، یہ زندگی کا خاصہ ہے، اتار اور چڑھاؤ۔ جب عروج ہوگا تو زوال بھی ہوگا، جب رات کی تاریکی آئے گی تو صبح بھی طلوع ہوگی۔ تو ہمیں حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کبھی فرش پر بٹھایا آج وہ عرش پر ہے، اور جو کبھی عرش پر تھے آج فرش پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ زمانہ ہم لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ حالات آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ تنگی آئے گی تو آسانی بھی آئے گی، آسانی آئے گی تو تنگی بھی آئے گی۔ اور ہم نعمت کو صرف پیسہ آنا ہی نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، وقار دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدے اور مناصب دیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم سے کون سا گناہ ہو گیا؟ حالانکہ انسان اگر دیکھے تو گناہ کا وہ مکمل مجموعہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لگاتار محنت کرتے رہیں، نتیجہ مرتب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھتا، وہ ہمیں نہیں دیتا ہے۔ جب حالات ہمارے لیے بہتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی اور دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے، وہ راز کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے لیے کب کون سے حالات بہتر رہیں گے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ہمارے اوپر ان نعمتوں کو بارش برسائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا پیسہ دیا، لیکن اس کے بعد بیماریوں کو اس کو مجموعہ بنا دیا، وہ تمام پیسے اس کی بیماری ہم سے لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ آج ہم ایک ریچارج کراتے ہیں، معمولی ریچارج کراتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا مہنگا ہو گیا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھ دیے اور اس کے ریچارج کا کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ آپ کی ایک آنکھ کا ریچارج کا پیسہ لگے گا 10,000 روپیہ، تو انسان ایک آنکھ سے کسی نہ کسی شکل سے کام چلانے پر مجبور ہو گیا۔ ہم اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کروڑوں نعمتیں برسا رہا ہے اور فری سیوا دے رہا ہے۔ اگر ایک آکسیجن کم ہو جاتا ہے، ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا کہ جن لوگوں کا آکسیجن لیول کم ہو گیا، ایک باٹل 24 گھنٹے آکسیجن دینے کے لیے 20 ہزار 25 ہزار کا آکسیجن لگ رہا تھا۔ آپ سوچ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ جتنی عمر ہو چکی ہے، آپ سوچئے کہ اگر ایک دن کا آکسیجن ہی کا اگر ہم حساب کرنا چاہیں تو ہماری تمام دولتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، نتیجہ مرتب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا اور نتیجہ مرتب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں نوازنے پہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نتیجہ ہمیں دکھا دیں گے، اور ہمیں مایوس کبھی نہیں ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم واقعی میں مومن ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنی کوشش کو برابر جاری رکھنا چاہیے. حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. جو لوگ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک صبح بھی طلوع کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مایوسی کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.